بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان گرامی، رمضان شریف کے مختلف مسائل، خواہ روزے کے تعلق سے ہوں یا زکوٰۃ کے تعلق سے ہوں یا کمپنیز کی شیئرز کے تعلق سے ہوں، یہ تمام تفصیلات درس صباحی میں آپ حضرات کے سامنے آ رہی تھیں۔ آج کے دو مسئلے ذہن نشیں فرما لیں۔ جو پلاٹس یا فلیٹس ہم نے تجارت کی بیچنے کی نیت سے خریدے ہیں، وہ مال تجارت ہوگا اور ان پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ زکوٰۃ نکالتے وقت جو پلاٹ یا فلیٹس کی قیمت ہوگی، اس قیمت کا اعتبار کیا جائے گا۔ فلیٹس یا پلاٹس ہم نے تجارت کی نیت سے خریدے، بیچنے کی نیت سے خریدے، تو یہ مال تجارت ہوگا، اور جس وقت میں زکوٰۃ آپ نکالیں گے اس کی، تو اس وقت میں جو مارکیٹ کا ریٹ ہوگا اسی کی ویلیو کے اعتبار سے اس کی زکوٰۃ نکالی جائے گی۔ ادھوری بلڈنگ پر جو خرچ آ گیا، اس خرچے کو وضع کرنے کے بعد جب وہ کمپلیٹ ہو گئی اور آپ اسے بیچنے لگیں، تو اپنا خرچہ جتنا بھی خرچ آیا ہے اس کی قیمت کو منہا کر کے جو باقی بچے گی اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ دوسرا مسئلہ، سب سے پہلے عید کی نماز کی نیت کی ترتیب وہ ذہن نشیں فرما لیں۔ عیدین کی نمازوں کی نیت تو آپ اس طرح کریں گے: 2 رکعت نماز واجب عید الفطر، 6 زائد تکبیروں کے ساتھ منہ میرا طرف کعبہ شریف کو، پیچھے اس امام کے اللہ اکبر کہہ کر پہلی تکبیر پر ہاتھ باندھنے ہیں اور ثنا پڑھنی ہے۔ اس کے بعد امام دوسری تکبیر کہے گا تو دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھائیں گے، اللہ اکبر کہتے ہوئے چھوڑ دیں گے۔ پھر امام تیسری تکبیر کہے گا، دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھائیں اور تکبیر کہتے ہوئے چھوڑ دیں۔ پھر امام چوتھی تکبیر کہے گا اور دونوں ہاتھ اپنے کانوں تک اٹھائیں، اللہ اکبر کہتے ہوئے پھر ہاتھ باندھ لیں۔ حسب معمول قرات ہوگی، اور رکوع پہلی رکعت کے بعد جب دوسری رکعت ہوگی تو اس رکعت میں پہلے امام قرات کرے گا، اور رکوع میں جانے سے پہلے پھر تکبیرات ہوگی۔ امام پہلے قرات کرے گا اور رکوع میں جانے سے پہلے تکبیرات ہوں گی۔ پہلی تکبیر پر دونوں ہاتھ اٹھائیں گے، اللہ اکبر کہتے ہوئے چھوڑ دیں گے۔ دوسری تکبیر پر بھی آپ یہی عمل کریں گے، تیسری تکبیر پر بھی آپ یہی عمل کریں گے، اور چوتھی تکبیر پر بغیر ہاتھ اٹھائے ہوئے رکوع میں چلے جائیں۔ حسب معمول نماز پوری ہوگی، پھر انشاءاللہ خطبہ ہوگا، اس کے بعد پھر اجتماعی دعا ہوگی۔ اسی کے تعلق سے اسی کے ضمن میں ایک مسئلہ اور ذہن نشیں فرما لیں۔ عیدین کی نماز میں بعد میں شریک ہونے والا نمازی کیا کرے؟ عیدین کی نماز میں بعد میں شریک ہونے والا نمازی کیا کرے؟ اگر بعد میں شریک ہونے والا نمازی اس پوزیشن میں آیا ہے کہ تکبیرات نکل چکی تھی اور امام نے قرات شروع کر دی تھی، تو یہ بعد میں شریک ہونے والا نمازی پہلے اپنی تکبیرات کہے گا اور پھر نماز میں شریک ہوگا۔ اور اگر امام رکوع میں پہنچ گیا ہے تو بعد میں شریک ہونے والا نمازی یہ دیکھے کہ اگر میں تکبیر کہہ دوں گا تو مجھے رکوع مل جائے گا، لیکن اگر اسے رکوع کے ملنے کی امید ہے
تو تکبیرات کہہ کر رکوع میں چلا جائے، اور اگر رکوع کے ملنے کی امید نہیں ہے تو بس سیدھا رکوع میں جائے اور وہاں تکبیر کہہ کر پھر 3 مرتبہ بجائے سبحان ربی العظیم کہنے کے اللہ اکبر اللہ اکبر 3 تکبیرات کہہ لیں۔ آگے مسئلہ سمجھ لیں، پھر ایک بار ذہن نشین فرما لیں۔ بعد میں شریک ہونے والا نمازی اس حال میں شریک ہوا کہ امام قرات کر چکا تھا، ابھی اپنی تکبیرات کہہ کر نماز میں شریک ہو جائے، اور اگر خدا نہ کرے امام رکوع میں جا چکا ہے اور اس کی تکبیرات چھوٹ گئیں، تو اس صورت میں اگر یہ دیکھے کہ امام اتنا لمبا رکوع کرتا ہے کہ میں تکبیرات کہہ کر رکوع میں شامل ہو جاؤں گا، تو پہلے تکبیرات کہہ لیں پھر رکوع میں جائے، اور اگر رکوع نہ ملنے کا خطرہ ہے تو پھر اور نمازی رکوع میں چلا جائے اور رکوع میں جانے کے بعد بجائے تسبیحات کے وہ تکبیرات کہے۔ اور اگر دوسرا مسئلہ، اور اگر یہ بعد میں شریک ہونے والا نمازی اس حال میں شریک ہوا کہ اس کی 1 رکعت نکل چکی تھی، بعد میں شریک ہونے والا نمازی اس پوزیشن میں شریک ہوا عیدین کی نماز میں کہ اس کی 1 رکعت نکل چکی تھی، تو امام کے سلام پھیرنے کے بعد جب یہ اپنی رکعت پوری کرے گا تو پہلے قرات کرے گا اور رکوع میں جانے سے پہلے تکبیرات کہے گا، پھر اپنی رکعت کو مکمل کرے گا۔ بعد میں شریک ہونے والا نمازی اس حال میں شریک ہوا ہے کہ عیدین کی نماز کی پہلی رکعت نکل چکی تھی، تو اس صورت میں امام کے سلام پھیرنے کے بعد جب یہ اپنی رکعت کو مکمل کرے گا تو پہلے قرات کرے گا اور رکوع میں جانے سے پہلے تکبیرات کہے گا، پھر رکوع کرے گا، یعنی جیسے عیدین کی آخری رکعت میں ہوتا ہے۔ اور اگر دونوں رکعتیں نکل چکی تھیں اور قاعدہ آخیرہ میں جماعت اس کو ملی ہے، تو قاعدہ آخیرہ میں شریک ہو جائے عیدین کی نماز میں، اور امام کے سلام پھیرنے کے بعد پھر اسی ترتیب سے اپنی رکعتیں پوری کرے گا جیسے کہ عیدین کی نماز کی ترتیب ہے۔ ثنا پڑھنے کے بعد تکبیرات کہے گا، اس کے بعد میں قرات کرے گا، پھر رکوع کر دے گا۔ دوسری رکعت میں پہلے وہ قرات کرے گا اور رکوع میں جانے سے پہلے تکبیرات کہے گا، پھر اپنی نماز کو مکمل کرے گا۔ وما توفیقی الا باللہ۔